الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ولدی مہدی ادرکنی، صلوات پڑھیں محمد۔ عزاداران شہزادی کونین، آج کا دن ایک بہت امپورٹنٹ دن تھا جو گزر گیا، لیکن اصل مصیبت تو اب شروع ہو رہی۔ بی بی کی شہادت جو ہوئی وہ آج عشاء کے بعد ہوئے، 3 تاریخ کو مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کے بعد، مغربین کے بعد کی روایت ہے کہ جو بی بی کی شہادت ہوئی۔ بی بی زخمی تو 75 دن اور 90 دن سے ہیں، لیکن اصل جو شہادت ہے وہ آج رات کی۔ دوستو، یہ نارمل ڈے نہیں تھا یا نارمل آج کی رات نہیں ہے، صرف مجھے 45 منٹ پڑھنا ہے، 6:15 بجے میں مجلس ختم کروں گا انشاءاللہ۔ ڈیٹیل میں کل جاؤں گا میں۔ آج بی بی کی زندگی کے وہ پہلو، ان کی لائف کے وہ حصہ کہ جس سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں، آج کا دن ہمارے لیے ہم نے کیسے گزارا اور ہم کو گزارنا کیسا ہے، کس انداز سے گزارنا ہے ہم کو۔ یہ کوئی معمولی شہادت نہیں تھی، یاد رکھیں۔ اگر ہم جیسا سمجھ رہے کہ آج بنت رسول کی شہادت ہو گئی، یہ وہ غم ہے اہل بیت کے لیے، یہ وہ غم ہے کہ مولا علی کا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، وہ خطبہ مولا علی کا دیکھ لیں کہ جو بی بی کی شہادت کے بعد مولا علی نے خطبے کو ارشاد فرمایا، جو مولا کی سینگ ہے، دل کی حالت ہے، دل کا مولا تڑپ کے جو اب بنت رسول کی میت کے اوپر اور ان کو تدفین کرنے کے بعد جو آپ تڑپ کے بولتے ہیں۔ روایت کا جملہ ہے کہ جب مولا کو پتہ چلا مسجد میں، تو وہاں سے گھر آئے تک، حجرے میں آئے تک کتنی دور ہے؟ جس کے ذہن میں مسجد نبوی، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، تو بالکل سامنے ممبر ہے اور ادھر بی بی کا گھر ہے۔ میں نے ایک مجلس میں بتایا، بالکل سامنے کا حصہ ہے۔ few steps you can say، 10 15 20 steps، اس سے زیادہ نہیں۔ روایت کا جملہ ہے کہ مولا کے جسم سے دوش سے آپ کی رداء زمین پہ گر گئی تھی، امامہ زمین پہ گر گیا تھا۔ جس تڑپ کے ساتھ علی تیزی کے ساتھ آئے اور آ کر جو آپ نے گریہ کیا، جو ماتم کیا، بنت رسول کی شہادت یہ عالم اسلام، کمپلیٹ اسلام کے لیے ایک ایسا میسیج تھا کہ وہ جو ظلم کیا گیا تھا فاطمہ کے اوپر، اس میں کئی چیزیں ہیں کہ روکا کیوں گیا، رونے کے لیے کیوں روکا گیا۔ عجیب بات ہے نا کہ بیٹی باپ پہ نہیں رو سکتی، وہ بھی مدینے میں، رسول کا زمانہ، 3 دن ہوئے رسول کو جا کے، اور بیٹی باپ کا غم نہیں کر سکتی۔ جبکہ احد کے وقت جب جناب حمزہ کی شہادت ہوئی تو اللہ کے رسول نے پورے مدینے سے کہا تھا، جب مدینے والے اپنے اپنے مرحومین پہ رو رہے تھے، اپنے اپنے شہیدوں پہ رو رہے تھے، تو اس وقت رسول کا جملہ ہے کہ میرے چچا پہ کون روئے گا؟ تو روایت کا جملہ ہے کہ پورا مدینہ گریہ کر رہا تھا، پورا مدینہ تڑپ کے جناب حمزہ کا ماتم کیا تھا۔ تو آپ سوچو کہ اسی مدینے میں جہاں رسول نے یہ تعلیم دی کہ میرے چچا کا ماتم کرو، تو پورا مدینہ ماتم کر رہا۔ اس کے بعد رسول یہ بتا رہے کہ دیکھو، اگر کوئی باپ کسی کا مر جائے تو جا کر ان کے بچوں کو پرسا دو، ان کے بچوں کو سینے سے لگاؤ۔ آج اسی رسول کی بیٹی کو مسلمان رونے نہیں دے رہا، کتنی حیرت کی بات ہے۔ یہ سب سے پہلا ظلم یہی تھا۔ کیوں نہیں رونے دیتا؟ ریزن کیا تھا؟ جب فاطمہ روتی تھی تو حقیقت لوگوں کو پتا چلتا تھا کہ کیوں رو رہی بی بی، اور ایسا نہیں کہ بی بی کی آواز پورا مدینہ سن رہا تھا، یہ بالکل غلط ہے۔ بی بی کبھی پورا ایسا نہیں کہ پورا مدینہ بی بی کی آواز کو سنتا تھا، بالکل نہیں سنتا تھا۔ لیکن یہ ظالمین ظلم کا جس انداز سے انہوں نے ظلم کیا ہے، میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، میری مجلس لائیو جاری، میں ڈیٹیل میں نہیں جا سک رہا، میرے الفاظ میں روک رہا، لیکن ہر ہمارے یوتھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فاطمہ کی شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں ہے۔ فاطمہ کی شہادت یہ وہ شہادت ہے کہ جہاں سے اسلام کمپلیٹ چینج ہو گیا۔
बीवी का प्रोटेस्ट था, गिरिया नहीं था, प्रोटेस्ट था कि मेरे बाप का मातम तुम लोगों ने तुम मातम करने नहीं दे रहे, मेरे बाप ने तुमको, रसूल ने क्या किया, बीवी का जुमला, बीवी का वो खुतबे में बीवी ने क्या कहा, तुम अंधेरों में थे, मेरे बाप ने रोशनी दी तुमको, तुम गंदी नाली के कीड़े थे, मेरे बाप ने तुमको बताया, तुम जहालतों में थे, मेरे बाप ने तुम्हें इल्म दिया, तुम जहन्नम के दरवाजों पे थे, मेरे बाप ने जन्नत में पहुंचाया तुमको। क्या थे तुम? ये लोग थे क्या? मैं मजबूर हूं, मैं नहीं पढ़ सक रहा। बीवी की शहादत एक अजीम मुसीबत है, इससे बड़ी कोई मुसीबत ही नहीं है हमारे लिए। करबला बाद में हुआ, लेकिन आगाज करबला मदीना है ये आज की रात। करबला का आगाज हो गया। आप सोचो कि बीवी के ऊपर जो जुल्म हुआ, जो मुसीबत, आप इमेजिन करें, जस्ट इमेजिन करें कि पूरा मदीना एक सेकंड में चेंज हो गया। कितनी बड़ी मुनाफिकत थी, हिपोक्रेसी कितनी थी। पूरा मदीना इन ए फ्यू डेज में, 3 दिन के अंदर पूरा मदीना बदल गया। एक आदमी प्रोटेस्ट नहीं करता। अगर आज हम खामोश बैठे हुए हैं तो मैं डरता हूं कि हम उस लाइन में नहीं आ जाए। हमारा आज हमको चेंज करना है, अपने आप को, फिक्र को बदलना है। हमको उस लम्हे का, उस वक्त का इंतजार करना है कि हम दुआ आपकी आज से नमाजों में, अपनी दुआओं में जो तुम मांगते हो ना, अल्लाह ये दे, ये दे, ये दे, उसमें ये भी दुआ मांगो कि गिव अस चांस कि जब भी आपका ये बेटा आएगा तो हम खून फातिमा का बदला लें इंशाअल्लाह। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए यार आप लोग, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हर आदमी को चाहिए ये दुआ करे, हर आदमी को चाहिए ये दुआ करे। लाजिम है शियत के लिए कि खून फातिमा का बदला ले। बीबी की जिंदगी, अगर आप शहजादी की लाइफ देखें, 18 इयर्स की लाइफ है। 18 साल में 10 साल, 8 या 9 साल मक्के में गुजारे, 10 साल मदीने में गुजारे। 8 to 9 years, और यू कैन से 7 or 8 years मक्के में, और बाकी की लाइफ आपकी मदीने में। मक्के की जो आपकी लाइफ थी वो पूरी मुसीबतों की जिंदगी थी। जब बीबी की विलादत हुई, जब आपकी बर्थ हुई, तो उस वक्त मक्का पूरा दुश्मन था रसूल का। कोई पत्थर मार रहा था, कोई कांटे बिछा रहा था, कोई तकलीफें कर रहा था। आप इससे अंदाजा लगाएं कि मक्के की गलियों में अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह बोलता था तो पत्थर सीने पे बांध के मक्के की गलियों में खींचते थे। आज कितनी आसानी से हम ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते नहीं, कितना इजी है आज इस्लाम। मैसेज डॉक्यूमेंट्री एक फिल्म आया था, वह सबको देखना चाहिए, यूट्यूब पे भी है वो। हर लड़के को, लड़की को देखना चाहिए, बड़े तो देखे होंगे। उसमें एटलीस्ट आपको बैकग्राउंड मालूम होगा, हिस्ट्री मालूम होगी कि क्या जुल्म था मक्के में। आज कितना आसान है, इट्स वेरी इजी टू से ला इलाहा इल्लल्लाह। आराम के साथ आप यहाँ पे इतने, ये मुल्क में, आपका मुल्क भी नहीं है, लेकिन आराम के साथ अज़ादारी हो रही, जिक्र हो रहा, आराम के साथ हम जिक्र कर रहे हैं। लेकिन क्या इतनी आसानी के साथ हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। मक्के की जब बीबी ने आंख खोली मक्के में, जब आप आए, अच्छा आप विलादत के साथ ही अबू जहल, अबू लहब, उतबा, वलीद, खालिद, अबू सुफियान, ये जितने थे ना मक्के के जो सरदार थे, सही बुखारी के टेररिस्ट। एक्चुअली मैं कुछ नहीं बोल रहा, सही बुखारी बोल रही। सही बुखारी में अगर आप देखें तो सही बुखारी के जितने टेररिस्ट है वो ये लोग ही है पूरे। वो सही बुखारी ने लिखा, उनके उलमा ने लिखा कि ये लोगों ने क्या क्या हरकतें की है। तो ये जितने थे ना सब रसूल के पास आ गए, आके कहने लगे आपकी तो नस्ल ख़त्म हो गई, आपका जनरेशन ख़त्म हो गया, आपको बेटी पैदा हुई, अबतर हो गए, अबतर हो गया, ख़त्म हो गया आप। जब बोला तो अल्लाह के रसूल को हर्ट हुआ, तकलीफ हुई कि मुझे ये ऐसा बोल रहे, तो फौरन अल्लाह ने सूरा भेज दिया, इन्ना आतैना कल कौसर। जो सूरा आया है वो विलादत बीबी फातिमा पर आया।
اسی لیے سورہ کی برکت ہی اور ہے، عجیب برکت ہے اس سورہ کی، سورہ کوثر۔ سورہ کوثر اگر آپ روزانہ، اسی لیے ہمارے پاس دیکھیں واجب نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس نمازوں میں اس سورہ کو پڑھنے کے لیے تاکید ہے۔ اس کے بعد یہ سورہ کے لیے کہا گیا کہ اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہی تو وہ یہ سورہ 92 ٹائمز پڑھے روز، اس کو اولاد ہوتی۔ یہ سورہ سے رزق کھلتا، یہ سورہ سے سٹریس دور ہوتا، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا کہ ہم نے تم کو کوثر عطا کیا۔ لیکن یہ عجیب سورہ ہے، جب یہ کہا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، پھر فوراً کہا کہ فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر۔ وہ ابتر ہوئے کہ جنہوں نے تم کو کہا ابتر، وہ تم ابتر نہیں ہے بلکہ ابتر وہ ہوں گے۔ اس وقت رسول اللہ نے کہا، لیکن اس وقت لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ تو بول رہا ابتر کیسے؟ ابتر کے مطلب جنریشن کا ختم ہونا، ابتر کے معنی نسل ختم ہو جانا، ابتر کے معنی آپ کو اولاد نہیں ہونا، آپ کا جو جنریشن جو فیوچر ہے وہ ختم ہو جانا، ابتر وہ ہے۔ لیکن اس وقت کہا تو کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا یہ پاسبل ہے۔ آج آپ انصاف سے بولو کہ آج 1400 سال ہو گئے، اگر ابو جہل کی نسل سے کوئی ہے، ابو لہب کی نسل سے کوئی ہے، یا ابو سفیان کی نسل کا کوئی ہے، یا خالد ابن ولید کی نسل کا کوئی ہے، تو کوئی یہ پراؤڈلی نہیں بولتا کہ میں ابو سفیان کی نسل کا ہوں۔ میں پوچھ رہا آپ سے، بولتا؟ اچھا کوئی یہ بھی نہیں بول سکتا نہیں ہے؟ زیارت عاشورہ ہے، زیارت عاشورہ میں کیا ہے؟ میری مجلس لائیو جاری، میں احتیاط سے پڑھ رہا۔ زیارت عاشورہ میں قیامت تک ان کے اوپر ہے، تو قیامت تک ہے، یہ سند ہے کہ نسل ہے؟ نہیں، اگر نہیں ہے تو لعنت کیوں ہے پھر؟ کیا ہے اس میں؟ وہ آپ کو پتا ہے وہ لعنت کیا ہے زیارت عاشورہ کی؟ اور زیارت عاشورہ جو ہے وہ کسی مولوی یا مجتہد کے لکھی ہوئی نہیں ہے۔ زیارت عاشورہ تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے جملے، تو مولا کے جملے، مولا کے دہن مبارک کے جملے۔ چھٹے امام نے کہا کہ قیامت تک اس کی نسل ہے، جنریشن باقی رہے گا۔ کس کا؟ آل ابو سفیان، آل زیادن و آل مروان، الی یوم القیامہ۔ میں نہیں بول رہا، زیارت عاشورہ بول رہی، الی یوم القیامہ، یعنی ڈے آف ججمنٹ تک اس کا جنریشن ابو سفیان کا ہے، آل مروان ہے، آل ابو سفیان ہے۔ لیکن آپ انصاف سے بولو، آپ کی بھی پوری زندگی یہاں گزری، پورا انڈیا، پاکستان، افریقہ جان سے بھی آپ لوگ آئے، کوئی آ کے آج پراؤڈلی بولتا کہ میں ابو سفیان کی نسل سے ہوں، میں مروان کی نسل کا ہوں، میں ولید کی نسل کا ہوں؟ اللہ نے اس وقت کہا تھا کہ تم کو میں نے کوثر دیا اور نسل ان کی ابتر ہوگی۔ اب ابتر کیسے ہوئی؟ آپ دیکھو، موجود ہے لیکن بول نہیں سکتے۔ اس سے زیادہ اور کیا مصیبت ہوگی کہ باپ ہے لیکن نام نہیں لے سک رہے؟ میں کیا بول گیا آپ کو؟ باپ ہے، نام نہیں لے سک رہے، میں نہیں بول سکتا یہ میرا باپ ہے، یہ میرا گرینڈ فادر ہے۔ اللہ نے کہا میں، میرے حبیب، ابتر یہ نہیں، اب تم نہیں، یہ ابتر ہوں گے جو آگے تم کو تکلیف دے رہے۔ بی بی فاطمہ کی ولادت کے اوپر کہا یہ ابتر ہوں گے۔ تو آپ اس سے زیادہ ان کے اوپر مصیبت اور کیا آئے گی کہ باپ کا نام نہیں لے سکتے، دادا کا نام نہیں لے سکتے، اپنے خاندان کا نام نہیں بول سکتے۔ اس کے علاوہ، اس کے برعکس، آج پوری دنیا میں 24 گھنٹے اولاد فاطمہ پہ درود بھیجا جاتا ہے۔ نہیں، صبح شام درود ہم پراؤڈلی کہتے ہیں کہ کوئی زیدی ہے، کوئی رضوی ہے، کوئی موسوی ہے، کوئی تقوی ہے، کوئی عابدی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں کوثر دیا ہے، اور سب سے زیادہ نسل فاطمہ ختم ہوئی اور سب سے زیادہ نسل فاطمہ موجود ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کوثر کا۔ تو بی بی کی جو لائف تھی مکے کی، وہ بیٹی کی لحظ، بیٹی کے ساتھ تھی۔ ایک بیٹی کو کیسے ہونا چاہیے؟ بی بی نے ایک بیٹی کے زندگی کو گزارا۔ یہ پوری ٹاپک ہے، میں کیا کروں، میرے پاس وقت، مجھے بول دیا گیا کہ 6:15 پہ اتر جانا ہے، آپ کو اتر جانا ہے، باس کا آرڈر ہے، تو میں مجبور۔ کل کی مجلس میری آخری مجلس ہے انشاءاللہ، آپ لوگ بھی آرام سے آؤ، 8 بجے آ جاؤ، آرام نے 10 بجے نہیں، 8 بجے آ جانا انشاءاللہ۔ کل کی مجلس، یہ ٹرپ کی میری لاسٹ مجلس ہے، تو کل میں ڈیٹیل میں جاؤں گا، 2-3 گھنٹے نہیں پڑھوں گا، گھنٹہ سوا گھنٹہ ہی پڑھوں گا،
لیکن پورا کنکلوژن دوں گا آپ کو. کل کی میری امپورٹنٹ مجلس ہے, پلیز کل کی مجلس یا میں فاطمی ہے, اس میں آنا آپ کو لازم ہے. اینی ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو ایک بیٹی ایک ڈاٹر کو کیسے ہونا ہے, میں آپ کو ایک بات بولوں گا, ایک روک کے. بی بی فاطمہ کس کی بیٹی تھی؟ ریچسٹ لیڈی کی بیٹی تھی, ملکۃ العرب کی بیٹی تھی. اتنے پیسے والی عورت کی, خاتون کی بیٹی تھی. اتنا پیسہ تھا, اتنا پیسہ تھا بی بی خدیجہ کے پاس. صحیح بخاری دوسرے پہلا خلیفہ کی روایت ہے, مکے میں ڈراٹ ہوا, قحط پڑا. جیسی قحط پڑا, اللہ کا رسول گھر میں داخل ہوئے. کئی دن ہو گئے تھے, بڑے رنجیدہ, بڑے سیڈ, سر کو جھکا کے آئے. تو بی بی خدیجہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ اتنے غمگین کیوں ہیں؟ تو کہا خدیجہ تم دیکھ رہی ہو مکے میں قحط ہے, پورا ڈراٹ ہے, لوگ بھوکے مر رہے. خدیجہ نے کہا میرے پاس تو اتنا پیسہ آپ لے لے, اتنا پیسہ ہے نا. تو رسول نے پلٹ کے کہا وہ میرا تو نہیں, وہ تو تمہارا ہے. آج کیا ہے, بیوی کا بھی میرا, اس کا بھی میرا, اس کا بھی میرا. یہاں نہیں ہوتا, یہاں تو ذرا مشکل ہے, لیکن یہ بھی میرا, وہ بھی میرا, وہ بھی میرا. رسول کا یہ جملہ سب کے لیے میسج ہے, بیوی کا مال تمہارا مال نہیں ہوتا, تمہارا جو ہے وہ تمہارا ہے. سمجھ رہے؟ رسول نے کہا کہ یہ تو تمہارا ہے, تو بیوی نے کہا یہ تو میرا ہے. یہ سب آپ نے پوری اپنی ٹرائب کو بلایا, قبیلے کو بلایا. خلیفہ اول کی روایت, بیچ میں پردہ ڈالا گیا. بی بی خدیجہ پردے کے پیچھے آئیں, آ کے اللہ کے رسول سے, مردانے میں رسول بیٹھے ہوئے, جینٹس میں پورا آپ کی ٹرائب بیٹھی ہوئی ہے. اس کے بعد بی بی نے حکم دیا غلاموں کو کہ میرا مال لے کر آؤ, سونا چاندی. اس زمانے میں کیش نہیں ہوتا تھا, نہ پلاسٹک منی تھی. اس وقت جو پیسے ہوتے تھے, سیونگ ہوتی تھی, وہ گولڈ کے برکس ہوتی تھی, ڈائمنڈس میں, پرلز میں, برکس, گولڈ کے سونا. ہم ناولز میں پڑھتے ہیں نا, گولڈ کے برکس, اینٹ جس کو آپ بولیں گے. تو ابو خلیفہ اول کہتے ہیں کہ اتنا سونا آیا, اتنا سونا آیا کہ ہمارے اور خدیجہ کے بیچ میں ایک پردہ آ گیا. اتنا پورا مال آ گیا وہاں پہ, لا کے رکھ دیا گیا. آپ کا جتنا آپ کے پاس پیسہ تھا سب لا کے رکھا. خدیجہ نے اندر سے, پردے کے اندر سے پورے اپنے ٹرائب کو ایڈریس کیا. ایڈریس کر کے کہا سنو قبیلے والوں, یہ پورا مال کے مالک میں ہوں, یہ پورے مال کی مالک میں ہوں, لیکن آج سے اس مال کے اوپر میرے شوہر محمد مصطفیٰ کا اختیار ہے. آج سے میں نے پورا یہ دولت اپنے شوہر کو گفٹ کیا, ہبہ کر دیا. آج سے میرا اختیار نہیں ہے, میرے شوہر کا اختیار ہے. دوستو سننا آسان ہے, ہم $1 کسی کو نہیں دیتے. $1 ہم دینے سے پہلے 10 دفعہ سوچتے کہ دے یا نہ دے. آپ سوچو پورا مال, جو ریچسٹ لیڈی, اتنی ریچسٹ لیڈی تھی خدیجہ, میری پاس وقت نہیں ہے, خدیجہ اتنی ریچسٹ لیڈی تھی کہ پورے مڈل ایسٹ میں آپ کا بزنس تھا, مادر فاطمہ کا, پورے مڈل ایسٹ میں, یہ صرف گلف کنٹریز میں نہیں. آپ کے پاس جو کیملز تھی, کہ اس زمانے میں موڈ آف ٹرانسپورٹیشن کیمل, اور کیمل کے اوپر جو آپ کا جو کاروانز جاتے تھے, اگر آج 70,000 کیملز میں 24/7 آپ کا بزنس کاروانز پورے مڈل ایسٹ میں گھومتا تھا. جیسے مثال کے طور پہ 20 فیٹ اور 40 فیٹ کے ٹریلرز اگر 70,000 کسی کے پاس ہوں تو وہ کتنا بڑا پیسے والے ہی ہوگا. تو بی بی کا عالم یہ تھا کہ 70,000, عربی میں 70 کا لفظ جب بھی استعمال کیا جاتا, 70 کے بعد پھر وہ انلیمیٹڈ ہو جاتا. تو روایتوں میں ہے, کتاب میں اپنی کتاب سے نہیں بول رہا, صحیح بخاری, صحیح مسلم, صحیح ستہ سے بول رہا, 70,000 کیملز کے اوپر پورے مڈل ایسٹ میں آپ کا بزنس کاروانز جاتے تھے. بی بی مکے میں بیٹھتی تھی, مکے میں بیٹھ کے یہ پورا کام کرتی تھی. اتنا بڑا بزنس تھا, اتنا بڑا بزنس تھا, پورا پیسہ جو کچھ ملا تھا وہ سارا اسلام پہ قربان کر دیا, اسلام کو دے دیا. اگر اس وقت خدیجہ یہ مال کو نہیں دیتی تو مسلمان بھوکا مر جاتا. یہ جو کچھ آج بچا ہوا ہے, جو روٹی توڑ رہا ہے نا, وہ صدقہ ہے مادر فاطمہ کا. میری بی بی کا صدقہ ہے. اب دوسری بات میں بولوں, اب سوچو بی بی, اچھا بی بی فاطمہ کے 2 نام ہیں, ایک طاہرہ ہے, صدیقہ ہے. میں نے ایک مجلس میں بولا ہے, بی بی کے 2 نام ہیں, فاطمہ, زہرا, طاہرہ, صدیقہ, مرضیہ, کئی نام ہیں بی بی کے. طاہرہ اور صدیقہ جو ہے,
یہ ایکچولی یہ نام بی بی ختیجہ کے عرب اس زمانے میں اسلام نہیں ہے، لیکن یہ جو عرب تھے یہ بی بی ختیجہ کو طاہرہ بولتے تھے. آپ سوچو، طاہرہ یعنی پاک بی بی، پاکیزہ بی بی، پائس، کلین، جس کو کوئی دیکھے نہیں، جس کی طرف کوئی نگاہ نہ اٹھائے، اس کا نام طاہرہ ہے. اور صدیقہ سچ بولنے والی، جس کی ماں صدیقہ ہو اس کی بیٹی کا کیا حال ہو. وہ صدیقہ طاہرہ تھی، ایسی صدیقہ تھی کہ زبان سے اتنا ہی کہا تھا، بچوں میں کیا بولوں، تمہارا ڈریس خیاط کے پاس ہے، ٹیلر کے پاس ہے. تو اب جنت کے رضوان کو بھی آ کے یہ بولنا پڑا، یہ نہیں بولنا پڑا کہ میں جنت کا رضوان ہوں، بلکہ کہا میں تمہارا ٹیلر ہوں. اس لیے کہ فاطمہ نے کہا تھا کہ یہ تمہارا لیٹر، تمہارے کپڑے تمہارے ٹیلر کے پاس ہے. تو یہ بی بی، یہ صدیقہ، یہ طاہرہ ہے بی بی. آپ کو میں ایک بات اور روک کے بولوں، عجیب بات ہے، بی بی ختیجہ اتنی پائس لیڈی، اتنی پائس لیڈی کہ دشمن بول رہا کہ یہ طاہرہ ہے اور صدیقہ ہے، اسلام نہیں آیا. آپ کا پورا پیسہ اسلام پہ سب ہو گیا. اللہ کیا بول رہا، میرے حبیب تم تو بہت غریب تھے، تم تو مسکین تھے، ہم نے تم کو مالدار کیا. مال ختیجہ دے رہی، اللہ اپنی طرف نسبت دے رہا. اب میں دوسری بات بولوں کہ آپ مکے میں اسلام آنے کے بعد مدینے میں پہلی مسجد ٹوٹی گئی، توڑی گئی، جلائی گئی، سب کو پتا ہے، آج بھی اس کی نشانی ہے. کون سی مسجد؟ مسجد زرار. مسجد زرار، غور سے سننا، مسجد زرار توڑی کیوں گئی تھی؟ کیا ریزن تھا؟ مسجد بنی تھی، مسجد. اسلام آ کے 3 یا 4 سال ہوا تھا مدینے میں، مسجد نبوی بنی، مسجد زرار بنی، اور کوئی دور نہیں بنی، ہارڈلی 4-5 کلومیٹر پہ مدینے میں. مسجد بنا کر مسلمانوں نے آ کے رسول سے کہا، یا رسول اللہ آپ نے یہ کہا ہے کہ اگر مسجد میں کسی بھی ماسک میں اگر تم ایک اینٹ لگاؤ گے، ایک برک لگاؤ گے، تو اللہ اس کے بدلے میں جنت میں تم کو ایک پیلس عطا کرے گا، قصر عطا کرے گا. تو ہم لوگوں نے ایک مسجد بنائی ہے، اس لیے کہ ہم کو جنت میں محلات چاہیے، آپ آئیے اور اس کی نماز پہلے آپ پڑھائیے، اس کے بعد پھر ہم پڑھیں گے. اس لیے کہ ہم کو مسجد نبوی تھوڑی سی دور پڑتی، ہم چاہتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے نماز پڑھیں. اور آپ نے خود یہ کہا کہ مسجد بناؤ، اللہ کے گھر بناؤ، بے انتہا ثواب ہے. تو ہم نے بنایا. تو رسول نے کیا کہا؟ رسول نے کہا کہ ویٹ کرو، میں جبرائیل کا انتظار کر رہا. اللہ جو حکم دے، اس لیے کہ رسول صاحب ما ینطق عن الہویٰ تھا، بغیر وحی کے بات ہی نہیں کرتا تھا. اب رسول ویٹ کر رہا. رسول تو جانتا تھا کہ ہونے والا کیا ہے، یہ مسجد بنی کیوں ہے، لیکن رسول نے ظاہری طور پہ ویٹ کیا. ویٹ کرا، تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل آئے. جبرائیل نے آگے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ جائیے 2 رکعت نماز پڑھیے، بلکہ کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب تم انٹر بھی نہیں ہونا، ایک سٹیپ بھی نہیں رکھنا اندر، بلکہ مسجد کو توڑ دو، مسجد کو جلا دو. اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ جس کو توڑ دو اور جلا دو. کوئی مسلمان آگے بڑھ کے یہ نہیں بولا کہ آپ مسجد کو توڑے، لیکن توڑوایا کیوں؟ توڑوایا کیوں؟ اس کے 2 ریزن تھے. ایک ریزن یہ تھا کہ ایک منافقت تھی کہ شر پیدا کرنا چاہ رہے تھے. دوسرا ریزن یہ تھا کہ حرام کی دولت سے بنا تھا. دوستو حرام کی دولت سے بنا تھا. اسلام آنے کے بعد آپ سوچو کہ ختیجہ کا پیسہ کتنا پاک تھا. میں کیا بول گیا؟ ختیجہ کا پیسہ کتنا پاک تھا اسلام آنے سے پہلے. اسلام آنے کے بعد حرام کی دولت سے بنایا تھا. اللہ نے کہا انٹر نہیں ہونا، جلا دو. اور یہاں ختیجہ کا پیسہ اتنا پاک کہ اللہ بول رہا کہ سارا پیسہ ہم کو دے دو. جبرائیل سے کہا کہ جا کے میرے حبیب کو بولو کہ ہم نے تم کو مسکین کیا. اتنی دولت مند خاتون کی ایک بیٹی تھی، فاطمہ، ایک بیٹی. مجھے ایک بڑا افسوس، ایک بات میں بولنا چاہتا سب کو. مجھے معلوم ہوا ابھی بامبے میں بھی میں شہزادی کی شہادت کے ایام، جو پہلی شہادت تھی، میں بامبے میں پڑھتا ہوں. غور سے سننا، ایک ڈیبیٹیبل کوسچن ہے سب کے لیے. ہسٹری ایک چیز یاد ہوگا، میں یوتھ کو بولا، ہسٹری کے اندر، اسلامک ہسٹری کے اندر کانٹے بھی ہے، پھول بھی ہے، بھرے ہوئے کانٹے.
اس لیے کہ بنی امیہ اور بنی عباس کی فیکٹریز میں ایسے روایتیں لکھی گئی، اتنی دولت کھلی گئی کہ غلط سلط جو چاہے لکھا، جو چاہے کیا. لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ آلویز آپ دیکھو کہ پھول کہاں ہے، آلویز یہ دیکھو کہ جو حدیث لکھی ہے وہ قرآن سے ٹیلی کرتی ہے. تو اب سنو دوستو، کتابوں میں ہے، پلیز غور سے سننا، کتابوں میں یہ کہ رسول اللہ کی 2-3 بیٹیاں تھیں، اور آج ہمارے بعض علماء، میں نام نہیں لے رہا کسی کا، آج بعض ہمارے اسپیکرز یہ بولتے ہیں ڈیبیٹیبل ہے، رسول کی اور بھی بیٹی تھی. میں یہ پوچھتا بابا رسول کی اگر بیٹی اور بھی تھی، تم آج بول رہے 1400 سال کے بعد کہ اس پہ ڈیبیٹ کر سکتے، میں بھی ڈیبیٹ کر سکتا. میں ایک چیز بولتا صرف آج آپ سن لو کہ ڈیبیٹ کس چیز پہ کیا جاتا کہ جہاں ذرا سا ڈاؤٹ ہو، ذرا سا شک ہو تو آپ ڈیبیٹ کرنے کا چانس بنتا. اگر کرسٹل کلیئر ٹرانسپیرنٹ ہو تو ڈیبیٹ کیا ہے؟ عاشورے پہ کرو ڈیبیٹ، کرو نا ڈیبیٹ. تو اب میں پوچھتا کہ اگر ڈیبیٹ کرنا چاہتے، یہ بولنا چاہتے تاریخ سے کہ رسول اللہ کی اور بھی بیٹیاں تھیں، تو میں یہ بولتا تم آج بول رہے بیٹیاں تھیں، 1400 سال کے بعد ڈیبیٹ کر رہے. رسول کی وفات کے شہادت، پلیز غور سے سنیں، اب ایک صلوات پڑھے محمد والے. ایک اور پڑھ لیجئے، آپ میری طرف متوجہ رہیں. آج 1400 ایئرز کے بعد یو آر سیئنگ کہ آج اس پہ ڈیبیٹ کرو گے رسول. دیکھیں ہسٹری میں ہے، میں یہ نہیں بولتا، ہسٹری میں ہے رسول کو اور بھی بیٹی تھی، رسول کو اور بھی بیٹا تھا. 2 بیٹے ہیں رسول کے، ابراہیم اور قاسم، جس سے آپ کی کنیت ابو القاسم بنی. لیکن دونوں بیٹے رسول اللہ کی زندگی میں دونوں کی وفات ہو گئی. رسول کو ایک بیٹی ہوئی لیکن پیدا ہوتے ہی انتقال ہو گیا. رسول اللہ کے 2 بیٹے ابراہیم، آپ ماریا ابن خطہ سے آج بھی ان کا بیٹا ہے جس سے ابو القاسم آپ کی کنیت بنی، قاسم ان کا نام تھا، لیکن انتقال کر گئے. رسول کے انتقال کے وقت، شہادت کے وقت کوئی نہیں تھا. اگر کوئی ہوتا پلیز غور سے سننا، اگر کوئی ہوتا، آج تم بول رہے 1400 سال کے بعد ڈیبیٹ کرو اس پہ. ڈیبیٹ تم کیا کر رہے یار؟ 3 دن ہوئے رسول کی شہادت کے، بی بی فاطمہ دربار میں گئی، جا کے بولی کہ یہ حق میرا ہے، فدق میرا ہے، تم نے لیا کیسے؟ تو اس وقت وہ جو حکمران تھے، وہ جو رولرز تھے، ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ تم اکیلی کیسے آئی. وہ آنکھ سے دیکھ رہے، ان سے اچھے ہو گئے تم. صلوات پڑھے محمد والے محمد. وہ لوگ نہیں بول رہے کہ تم اکیلے کیسے کلیم کر رہے، تمہاری اور بھی بہنیں لے کر آؤ. ایک روایت بتاؤ، ایک روایت، میرا ای میل لے لو، اوپن چیلنج کر رہا ہے. ایک روایت بتاؤ کہ جہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ اکیلے کیسے کلیم کر رہے ہیں آگے فدق کو، یہ پراپرٹی، یہ جو آپ کے بابا کی وہ ہے، اس میں تو آپ کی اور بھی بہنیں، ان کو بھی لے کر آؤ. انہوں نے یہ نہیں کہا بہنوں کو لے کر آؤ، اس نے کہا کہ نہیں، ہم نے یہ سنا، ہمارے پاس آپ کے بابا کی یہ حدیث ہے کہ انبیاء جو ہے وہ اپنی میراث نہیں چھوڑتے. کس نے کہا؟ جس نے 4 دن پہلے یہ کہا تھا حسبنا کتاب اللہ. ارے بابا، اگر حسبنا کتاب اللہ جو بولا تھا کہ ہم کو قرآن کافی ہے، تو قرآن سے بولنا تھا. یہ حدیث کہاں سے لے کر آ گئے؟ اس نے حدیث پیش کی، بی بی نے آیت پیش کی، کہا قرآن ہم سے لو، اپنے پاس سے قرآن کہاں سے آئے گا؟ ہم کو چھوڑ کے اگر قرآن سمجھو گے تو قرآن سمجھ ہی میں نہیں آئے گا. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. سمجھے؟ بی بی نے نہیں کہا، اس نے کہا کہ آپ گواہی لے کر آؤ. تو آپ نے مولا علی کو پیش کیا. آپ سوچو، جو صدیق اکبر ہو،
جو گواہ علی کو یہ کہہ کر انہوں نے ریجیکٹ کیا کہ یہ آپ کے شوہر ہیں. علی کون سی گواہی ہے علی کی؟ علی وہ ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے ساتھ شریک کیا. آپ سوچے یار کیا بول گیا میں؟ لا شریک نے اپنے ساتھ شریک کر دیا کہ میرے حبیب تمہاری نبوت کی گواہی کے لیے میں کافی ہوں یا وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. وَمَا عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. آپ سوچیں میری بات. وہ علی کو پیش کر کہا نہیں آپ کے بچے. امام حسن امام حسین سے کہا یہ آپ کے بچے. ام ایمن کو پیش کیا. ام ایمن کون ہے؟ جس کے لیے رسول گواہی دے گئے یہ جنت کی جنت والی عورت ہے، اس لیے کہ ان کو جنت میں جانا نہیں تھا، اس لیے جنت والوں سے ان کو ملنا ہی نہیں تھا کچھ. میں کسی کا نام نہیں لیا، میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں، آپ کے ذہنوں کا ذمہ دار نہیں ہوں. سمجھے آپ؟ تو وہ ریجیکٹ کیا، ان لوگوں نے نہیں کہا. وہ ختیجہ کی بیٹی تھی فاطمہ، ملکۃ العرب کی بیٹی، ریچسٹ لیڈی کی بیٹی، جس نے پورا مال کو اسلام پہ قربان کر دیا. لیکن اس بیٹی کے ساتھ لاسٹ ڈیز شادی کی دعوت آئی تو بی بی گئی کیسے؟ بی بی کے پاس پرانا لباس تھا. ہر ماں کے دل میں خواہش ہوتی کہ بیٹی جو ہے اچھا لباس پہنے. ایک بیٹی ہے، اتنے پیسے والی ماں کی بیٹی ہے، لیکن دوستو فاطمہ کے پاس شادی کا لباس نہیں تھا، پرانا کپڑے. ماں جب رنجیدہ ہوئی، رونے لگی، بی بی ختیجہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو بی بی نے اپنی ماں کو پیار کیا، ماتھے کو چوم کے کہا اماں گھبراؤ مت اماں، میں پرانا لباس پہن کے جاؤں گی. عورت کا اس کا حجاب، اس کا پردہ، اس کا تقویٰ ہے. اب اللہ کو کیسے یہ برداشت کرتا پروردگار کہ اس کی کنیز خاص ایسا لباس پہن کر جائے. ابھی چند قدم گھر سے آگے بڑھی، دروازے تک پہنچی تھی، اللہ نے جبرائیل کے ساتھ ساری حوروں کو بھیج دیا اور جنت کے لباس میں فاطمہ کو بھیجا. وہ جو کہانی آپ سنتے ہیں بی بی کی، وہ یہی واقعہ تھا. ایسی ماں کی بیٹی تھی فاطمہ. بیٹی کا ایک رول ہے. میں ایک چیز، ایک پورا خمسہ ہے میرا. میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں. 5 مدرسے صرف بیٹی کے اوپر. فاطمہ کیسی بیٹی تھی؟ فاطمہ کی زندگی کے 4 حصے. ایک بیٹی ہے، ایک بیوی ہے، ایک ماں ہے اور ایک بہو ہے. یہ تو 4 حصے دنیا کے. 4 حصے فاطمہ کی لائف کے جو ایک لڑکی کی لائف میں آتے. کبھی وہ لڑکی رہتی، کبھی وہ بیوی وائف بنتی، کبھی ماں بنتی، کبھی ڈاٹر ان لا. یہ 4 چیز. اس کے بعد شہزادی کی زندگی کا دوسرا آخری حصہ، وہ جذبہ، وہ فیلنگز ٹورڈز اسلام. یہ فیلنگز ہماری عورتوں میں آنا، یہ فیلنگز ہماری لیڈیز میں آنا. میرا مقصد لیسٹر نہیں، میں تو ایک جنرل اوپن میسیج دے رہا، گلوبل میسیج دے رہا، اس لیے کہ مجلس میری سب سن رہے، سب باہر، سب کے لیے میسیج ہے. میں کسی ایک پرٹیکولر جگہ کے لیے مجلس نہیں پڑھ رہا. کل کی مجلس میری بہت امپورٹنٹ ہے. 4 حصوں پہ ہوں گی کہ ہم 5 حصوں پہ، کہ وہ سیکریفائز جو بی بی کی زندگی کا تھا، وہ سیکریفائز اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو یقین کرو تمہاری زندگی ویسے گزرے گی جیسا فاطمہ چاہتی. اگر ہر لڑکی، دنیا کی ہر لڑکی، شیعہ لڑکی فاطمہ کی زندگی کو اپنا رول ماڈل بنا لے، اس لیے کہ کبھی لڑکی ہے، کبھی ماں ہے، کبھی بیوی ہے، کبھی بیٹی ہے، کبھی بہو ہے. یہ 4 حصے جو عورت کی زندگی کے ہوتے، اگر فاطمہ کو رول ماڈل بنا لے تو پوری ہماری دنیا سے کمیونٹی کے جتنے سوشل پرابلم سے وہ سالو ہو جائے. آج جو ہماری کمیونٹی سوشل پرابلمز میں گری ہوئی ہے، وہ صرف اس لیے گری ہوئی ہے کہ فاطمہ کی زندگی کو نہیں دیکھ رہے. یہ مت بولو کہ تمہارے پاس کوئی اگزامپل نہیں ہے. ہمارے پاس بی بی فاطمہ کی زندگی کا سب سے بڑا اگزامپل ہے کہ ایک بیٹی کا رول کیسے ہونا، ایک ماں کا رول کیسے ہونا، ایک بہو کا رول کیسے ہونا، ایک وائف کا رول کیسے ہونا. اس کے بعد 5واں رول سیکریفائز. کل کوشش کروں گا 5 رول کو آپ کی خدمت میں پیش کروں کل کی میری مجلس میں انشاءاللہ. اور وہ بی بی کی مخصوص دعا جو ہے، جو بی بی نے اپنے چاہنے والوں کو دی، کل وہ بھی دوں گا انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بس دوستو وقت نکل گیا میرے ہاتھ سے.
32 منٹ کی مجلس ہو گئی، 35 منٹ کی، 6:15 پہ مجھے ختم کرنا ہے۔ آج کا دن تو صرف رونے کا دن تھا، غصے کا دن تھا، آوازاری کا دن تھا۔ آج کا دن تکلف سے رونے کا دن نہیں ہے۔ آج حسن اور حسین پہ یتیمی کا دن ہے۔ کوئی ذرا زینب کے دل سے پوچھے، کوئی رسول کے دل سے پوچھے، کوئی علی کے دل سے پوچھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ماں کی محبت چاہنے والی ماں کا سہارا اٹھ گیا۔ ایسی ماں دوستو عاشورہ سے کم نہیں تھا۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جس کے دروازے پہ سلام رسول کرتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ہر جگہ جب یہ ایام فاطمی آتے تو ایک تصویر ہر جگہ آتی ہے کہ ایک دروازہ ہے اور ایک آگ ہے۔ آگے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ دروازے پہ یہ آگ کیسی ہے۔ دوستو بی بی فاطمہ پہ جو دروازہ گرا، اس کی جو مصیبت ہے، میں بڑی آسانی سے بول رہا اور آپ آسانی سے سن رہے۔ شہزادی کا گھر اور اس گھر کے اندر ایک دیوار کے بعد دروازہ اور لکڑی کا دروازہ، اور جب اس ظالم نے لا کے لکڑیوں کو رکھنا شروع کیا تو فاطمہ کا ایک جملہ ہے کہ اے شخص، اس گھر میں رہتی ہوں، میرے چھوٹے بچے، لیکن اس نے سنا نہیں۔ جب لکڑیوں کو روشن کیا اور جب آگ بھڑکنے لگی اور جب دروازہ گر رہا تھا، اس نے لات مارا اور بی بی دیوار کے پیچھے آ گئی۔ تو عزیزو، اس ظالم نے تازیانے کو اٹھایا۔ پہلا تازیانہ فاطمہ پہ پڑا۔ بی بی نے تڑپ کے کہا، یا ولدی مہدی۔ اسی طرح پرسا دے۔ بی بی آباد رکھے، بی بی آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ مصیبت کے قیامت کا دن ہے، قیامت کا دن تھا، اور یہی وقت ہے عشاء کے بعد میری شہزادی پر مصیبت آئی۔ عزیزو، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ مصیبت جو فاطمہ پہ دروازے کے گرنے سے ہوئی، جب مولا علی شہزادی کو غسل دے رہے تھے تو سلمان ایک حد پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ چند اصحاب ہے جو میت فاطمہ میں شریک ہوئے، جو حکم فاطمہ تھا کہ اس کون آئے۔ سلمان جیسا صحابی کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ علی نے بآواز بلند گریہ کیا۔ سلمان گھبرا گیا کہ کون سی مصیبت غسل کے وقت یاد آ گئی۔ جب غسل سے فارغ ہو کے علی باہر آئے تو سلمان نے کہا، مولا آپ تو اتنے بڑے صابر ہیں، مولا کون سی مصیبت یاد آئی؟ تو علی نے روتے ہوئے کہا، سلمان، جب جلتا ہوا دروازہ فاطمہ پہ گرا تو ساری ربس پسلیاں ٹوٹ گئیں، میرا محسن شہید ہو گیا۔ بی بی کے دن گزرنے لگے۔ شہادت کے بعد کا ایک دن گزرا، زخمی ہونے کے بعد۔ کیسے گزاری فاطمہ جانتی ہے۔ ایک دن بی بی نے شہادت سے بالکل ان ایام سے بالکل پہلے بی بی زینب کو بلا کے ایک جملہ کہا آہستہ سے۔ جب کہا تو اس کہتے ہوئے بہت روئی، اور زینب بھی بہت رو رہی تھی۔ شہزادی رونے لگی۔ بی بی فاطمہ نے آہستہ سے بیٹی سے کچھ کہا، پیار کیا بیٹی کو، اور کہہ کر رونے لگی۔ 22 سال کے بعد، 22 ایئرز کے بعد، یہ بات اس وقت سامنے آئی جب مولا عباس کی ولادت ہوئی۔ عباس جب دنیا میں آئے تو ام البنین عباس کو لے کر مولا علی کے پاس آئی اور آ کے کہا، مولا بچے نے آنکھیں نہیں کھولی۔ تو علی نے کہا، گھبراؤ مت، ابھی کھولے گا۔ فوراً کہا، بیٹا حسین ادھر آؤ۔ امام حسین کے ساتھ بی بی زینب بھی آئی۔
تو حسین کے ہاتھ میں عباس کو دیا. جیسی گود میں آئے عباس آنکھوں کو کھول کے حسین کے چہرے کی زیارت کی. اللہ ہم کو بھی مولا حسین کی زیارت کی. اور یہی جملہ جب گھوڑے سے زمین پر آئے تھے تو کہا تھا کہ آقا غازی کے دونوں ہاتھ کٹ گئے, ایک آنکھ میں تیر ہے, ایک آنکھ میں خون ہے. جب میں دنیا میں آیا تھا تو آپ کی زیارت کی تھی, جاتے جاتے بھی زیارت کرنا چاہتا. اب یہاں پر جیسے زیارت کی اس وقت بی بی زینب نے آگے بڑھ کے مولا علی سے کہا کہ بابا کیا یہ ہمارا وہی بھائی ہے جس کا نام عباس ہے؟ تو علی نے کہا کہ ہاں بیٹی تیرا یہ وہی بھائی ہے. تو زینب نے کہا بابا کچھ لمحوں کے لیے میرے بھائی کو میرے گود میں دے. حسین نے عباس کو زینب کی آغوش میں دیا. زینب نے پہلی مرتبہ عباس کو گود میں لیا, ماں کی طرح پالا ہے زینب نے عباس کو, ماں کی طرح. دیکھا اتنا میرا حسین بھائی ہے, بڑے بازو ہے. بازو کو دیکھ کے زینب کہنے لگی ارے کیا بھرے ہوئے بازو ہے, کتنا خوبصورت ہے میرا بھائی, کتنا حسین ہے میرا بھائی. یہ کہہ کر زینب نے آہستہ سے کان میں عباس کے کچھ کہا, بس کہنا تھا. عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, انگڑائی لی. چند گھنٹوں کے عباس. علی نے کہا بیٹی تم نے کیا کہہ دیا؟ تو کہا بابا اماں فاطمہ نے کہا تھا جب میرا بیٹا عباس آئے تو فاطمہ کا سلام کہنا. اسی طرح پرسا دو, اسی طرح پرسا دو. بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے. شہادت کی مجلس ہے, شہادت کی مجلس. وقت گزرا, دن گزرے. یہ روایت بھی بی بی زینب سے ہے کہ بی بی زینب یہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ ماں ایک کرتا سی رہی ہیں اور سیتی جاتی ہیں, روتی جاتی ہے. تو میں نے جا کے پوچھا اماں یہ کس کا کرتا ہے؟ تو بی بی اور رونے لگی. تو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ماں کے گلے میں ڈال کے کہا اماں یہ کس کا کرتا, تم بہت روتی ہو کرتا سیتے وقت. تو کہا بیٹی یہ تیرے بھائی حسین کا کرتا ہے. تو کہا اماں میرا بھائی تو چھوٹا, یہ کرتا بہت بڑا ہے, بس یہ کہنا تھا. فاطمہ اور رونے لگی, کہنے لگی بیٹی یہ کرتا میں تمہیں کو دوں گی, جب تمہارا بھائی یہ کرتا مانگے سمجھ جانا کہ واپس کبھی نہیں آئے گا. 50 سال کے بعد عاشورے کے دن عصر کے وقت حسین نے کہا زینب وہ کرتا مجھے دو جو اماں نے دیا تھا, بی بی نے دیا. حسین نے چاک چاک کیا کرتے کو. زینب نے کہا بھیا گلے پہ سے رومال کو ہٹاؤ. حسین نے رومال ہٹائی. زینب نے یہاں پیار کر کے کہا یہ اماں فاطمہ نے کہا تھا کہ میری طرف سے پیار کرنا. اب حسین کو کچھ یاد آیا, کہا بہن بازو سے ردا کو ہٹاؤ. بابا علی نے کہا تھا کہ میری بیٹی کے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی. مولا آباد رکھے, بی بی آباد رکھے, بی بی آباد رکھے. میں نے مجلس ختم کر دی. پرسے کی مجلس ہے, پرسے کی مجلس ہے. آج کا دن جب آیا تو عزیزو فاطمہ نے علی کو قریب بلایا, بلا کے کہا کہ ابو الحسن ہم جا رہے ہیں بابا کے پاس, جب تک اگر مجھ سے کچھ خطا ہوئی تو مجھے معاف کر دو. علی رونے لگے, کہا بنت رسول ایسے مت کہو. اس کے بعد فاطمہ نے کہا کہ ابو الحسن میرے 4 بچے ہیں, میں نے بڑی مصیبتوں سے ان بچوں کو پالا ہے, میرے بچوں کا خیال رکھنا. عزیزو اس کے بعد فاطمہ نے کہا ابو الحسن میرا جو چھوٹا حسین ہے وہ راتوں میں اٹھ کے پانی پیتا ہے, اس کو پیاس بہت لگتی ہے, اس کے بستر کے قریب پانی رکھ دینا. ارے کوئی فاطمہ کے دل سے پوچھے کہ عاشورے کے دن علی اکبر کہہ رہے بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. اسی طرح بی بی آباد رکھے. بی بی تمہارے ایک ایک آنسو کا اجر دے, ایک ایک آنسو کا اجر دے. میں نے مجلس ختم کر دی, 1 منٹ یا 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا. بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے. دوستو مصیبت کا دن تھا, دن گزرا. جب مولا مسجد کے لیے گئے تو فاطمہ نے اسماء کو بلایا, بلا کے کہا اسماء ہم حجرے میں جا رہے ہیں, جب تک آواز تسبیح کی آتی رہے سمجھ جانا ہم زندہ ہیں, لیکن آواز رک جائے تو سمجھ جانا میں بابا کے پاس چلی گئی.
لیکن اسما یاد رکھو اگر میرے بچے آئے تو ان کو پہلے خبر نہیں دینا میری موت کی، پہلے میرے بچوں کو کھلانا۔ ارے کیا ماں کی محبت تھی! ہائے میرا حسین بھوکا کربلا میں شہید ہو گیا۔ بی بی حجرے میں گئی، آواز آتی رہی، آواز رک گئی۔ کچھ دیر کے بعد بچے آئے تو اسما نے دسترخوان بچھایا، جو کچھ روٹی تھی رکھ کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بچوں کھانا حاضر ہے۔ تو امام حسن تو خاموش بیٹھ گئے۔ حسین نے کھانے کو دیکھا، اسما کے چہرے کو دیکھا، دیکھ کے کہا اسما تو نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ ارے ہماری ماں کہاں ہے؟ اسما نے حجرے کی طرف اشارہ کیا، بچوں نے سروں سے امامے بھیگے، علی مسجد سے گھر میں آ گئے، بیویوں میں کوہرام مچ گیا۔ بس عزیزو، مولا نے غسل دیا، کفن پہنایا، میت کو تیار رکھ گیا۔ ایک ایک بی بی نے آگے خدا حافظ کہا، زینب اور کلثوم آئیں، ماں کو پیار کر کے روتے کھڑی ہو گئی۔ اب وہ منزل آئی کہ حسن اور حسین آئے۔ حسن اور حسین، ارے چھوٹے چھوٹے بچے، گریبان چاک ہے، آستینیں الٹی ہوئی، سر پہ خاک پڑی ہوئی، آئے حسن پینٹی چلے گئے، حسین ماں کے چہرے کے سامنے آئے، آگے کہا بابا ہم ماں سے ایسے رخصت نہیں ہوں گے، ہم جب گھر میں آتے تھے تو ماں ہاتھوں کو پھیلا دیتی تھی، اماں سے کہو ہاتھوں کو پھیلاؤ۔ علی آسمان کی طرف دیکھا، حسین چہرے کے سامنے آئے، آگے کہا اماں تیرا حسین آیا ہے، اماں آواز نہیں آئی، پھر کہا اماں تیرا حسین آیا، پھر کہا اماں اگر تم ہاتھوں کو نہیں پھیلاؤ گی تو حسین روئے گا۔ بس بندے کفن ٹوٹ گئے، فاطمہ نے سینے سے لگا لیا۔ یہی فاطمہ کربلا میں دیکھ رہی تھی، حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا، فاطمہ فریاد کر رہی تھی، ہائے میرا حسین بھی آزاد۔ حسین یا حسین، حسنین بولے رو کر اماں کہاں چلی ہو، حسنین بولے رو کر اماں کہاں چلی ہو، حسنین بولے رو کر اماں کہاں چلی